الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون الی آخر الآیہ. اللہ وحدہ لا شریک کی حمد و ثنا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے درود و سلام کے بعد مومن لوگوں کی پہچان، مومن لوگوں کی صفات، اس بارے سابقہ زمان آپ نے کچھ سنا تھا. آج بھی انہی کے بارے قرآن مجید فرقان حمید سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے ہم کچھ رہنمائی لیں گے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم کو بھی سچا پکا مومن بننے کی توفیق عطا فرمائے. مجھے اور آپ سب کو اللہ کا یہ کلام سن کے غور و فکر ہونا چاہیے کیا ہمارے اندر یہ صفات اور یہ خوبیاں موجود ہیں جن پر اللہ کی طرف سے عظیم انعام کا وعدہ ہے. عظیم انعام، اس سے اعلیٰ، اس سے بہتر، اس سے کوئی کمال درجے کا انعام ہے ہی نہیں. ذرا اس کا غور سے مطالعہ کرنا ہوگا. اللہ کا کلام ہے، یقیناً ایمان والے کامیاب ہیں. تو ہمیں مومن بننا چاہیے. کون مومن ہوتا ہے؟ جو لوگ اللہ کا خوف دل میں رکھ کے اس کے سامنے حاضری دیں، نمازیں ادا کریں اور مقبولیات سے گریز کریں. جن لوگوں کو اللہ پر یقین کامل ہے وہ اپنی دولت میں سے اللہ کی مخلوق کو کھلاتے ہیں، پلاتے ہیں، رجاتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. زکوٰۃ اسی طرح فرض ہے جیسے نماز فرض ہے. اور اس کے ساتھ اللہ کی نعمتیں کھا کے شیطان سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنی عزت کا خیال رکھتے ہیں، بیویوں کے علاوہ کسی اور طرف وہ نگاہ اٹھا کے نہیں دیکھتے. یہ وہ صفات ہیں جن کا تذکرہ 58 پارے کی ابتدائی آیات میں ہے. رب العالمین فرماتے ہیں میں نے جو احکام مومنوں کو عطا کیے ہیں وہ ان احکام پر عمل پیدا ہوتے ہوئے
اللہ کا خوف دل میں رکھتے ہیں، اس سے ذرہ برابر بھی ادھر ادھر دھیان نہیں کرتے۔ فَمَنِ اتَّقَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ۔ اگر کوتاہی کرو گے تو اپنی لائن چھوڑنے پر تمہیں مظلوم قرار دیا جائے گا۔ مومن کی پہچان ہے وہ امانت دار ہوتا ہے، امانت دار، اور اس کی امانت کے بارے میں دنیا گواہی دیتی ہے کہ اس سے بہتر شخص دنیا میں نظر نہیں آتا، بڑا ہی امانت دار ہے۔ خاص طور پر ان کی لگن، ان کی فکر 24 گھنٹے میں اللہ کی عبادت کی طرف ہوتی ہے، نمازوں کا خیال رکھتے ہیں، اذان ہوئی نہیں کاروبار چھوڑ دیتے ہیں، مسجد کی طرف آنے جانے والوں میں اس کا نمایاں مقام ہوتا ہے۔ ان لوگوں کو اللہ نے دینا کیا ہے؟ یہ سورہ مومنون کی ان آیات کے آخر میں اللہ نے ذکر کیا ہے، اور یہ قرآن مجید کی آیت نمبر 10 اور 11 ہے۔ 10 اور 11 18ویں پارے کی پہلی آیات، اور اس میں 10 اور 11 نمبر کی آیات میں اس انعام کا ذکر ہے جو علم والوں کو ملے گا۔ اللہ فرماتے ہیں اولئک هم الوارثون، ان لوگوں کو اللہ وارث بنا دے گا۔ یا اللہ کس کا وارث بنا دے گا؟ کارخانوں کا، رقبے کا، یا دنیا کی دولت کا، یا حکومت کے منصب کا؟ فرمایا نہیں، اس کی تو حقیقت ہی کوئی نہیں، یہ تو اس کے مقابلے میں بیکار چیزیں ہیں۔ دنیا کی دولت بیکار، دنیا کے مناصب بیکار، اور دنیا کی عزت بیکار۔ یا اللہ کیا کہنا تو نے؟ فَوَالَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ 11 نمبر کی آیت میں اللہ نے اس انعام کا ذکر کیا کہ اس کا نام جنت الفردوس ہے، جنت الفردوس۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے اِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ الْجَنَّةَ فَاسْأَلُوهُ الْفِرْدَوْسَ۔ اللہ سے جب تم نے جنت کا سوال کرنا ہو تو یہ ضرور یاد رکھو کہ جب مانگنا ہے تو سب سے بڑا جنت کا جو مقام ہے، جنت کے مدارج میں سے سب سے اعلیٰ درجہ جنت الفردوس کا ہے، اور اس کا کمال آپ نے ذکر کیا، منہا تفجر انہار الجنہ۔ اس جنت الفردوس میں 4 قسم کی نہروں کا منبع ہے، 4 قسم کے دریاؤں کے چلنے کا منبع ہے، جو جنت پوری میں ہر جنتی کو نصیب ہوگا۔ اور ان 4 جنت کی نہروں کا نام لے کے قرآن میں سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود ہے۔
وہ 4 نعمتیں کس کی ہیں؟ ایک نہر وہاں چلتی ہوگی خالص صاف ستھرے پانی کی، جو دنیا میں بھی الحمدللہ نصیب ہے، مگر اس پانی اور اس پانی میں بڑا ہی فرق ہے۔ دوسرا اس میں نہر چلتی ہوگی، دریا چلتا ہوگا، دودھ کا دریا، سبیلے لگانے والوں مشینوں کے دودھ سے اپنے نہر مقاصد کے تحت ہم نے دودھ کے نہر کیا سبیل لگا دی ہے، جو چاہے پی لے، خالص دودھ جو اس دنیا میں بہت کم کسی کو نصیب ہے، سوائے اس آدمی کے جسے اللہ تعالیٰ نے حلال جانور، گائے، بھینس یا اس کے ساتھ بکریاں یا اونٹنیاں عطا کر رکھی ہیں، وہ تو خالص دودھ کو حاصل کرنے کا یقیناً وہ ذکر کر سکتا ہے کہ میرے گھر میں خالص دودھ ہوتا ہے۔ باقی جو ہم شہر گاؤں موجود ہیں، دیہاتی لوگ موجود ہیں، ان کو کون سا دودھ ملتا ہے، یہ خود بخود اس کا تجزیہ کرنے کے لیے ملک کی انتظامیہ سے پوچھو کہ کتنے بڑے ٹینکر کے ٹینکر دودھ کے لوگ بنا کے بیچتے ہیں، مصنوعی بناوٹی دودھ، اللہ، اور اس میں مضر صحت اشیاء ڈالی جاتی ہیں، اور وہ منع کے حساب سے حکومت کے انتظامیہ کے لوگ اسے نالیوں میں گرا دیتے ہیں کہ انسانوں میں پینے کا یہ دودھ نہیں۔ لبن خالص جنت میں اللہ جو دودھ کی نہر چلائے گا وہ خالص ہوگا، اور اس کے ساتھ ایک دریا وہاں چلتا ہوگا بے زر شراب کا، بے زر شراب کا، اس سے نہ کوئی نشہ آئے گا، نہ سر کی گرانی آئے گی، نہ آدمی کا ہوش ختم ہوگا۔ نہایت مفید شراب بھی جنت میں ملے گی۔ دنیا کی شراب پینے والوں جنت کی شراب سے محرومی ہوگی۔ جو دنیا کی شراب پیے گا اللہ اسے جنت کی شراب نہیں دے گا۔ اور چوتھا یہ ہے کہ اس وقت اللہ تعالیٰ شہد کا دریا چلتا ہوگا۔ شہد تو ہمارے ہاں جو ملتا ہے، دستیاب ہے، وہ تو ہم اسے جو ہے شیشیوں میں بند دیکھتے ہیں، اس کے دریا کا تو تصور بھی نہیں۔ اور جنت میں اللہ نے دریا چلا رکھا ہے، دریا 4 قسم کی نہروں کا منبع، چشمے جس جنت سے چلتے ہیں اس کا نام جنت الفردوس ہے۔ اگر کسی نے جنت الفردوس میں اپنی رہائش بنانی ہے، اپنے لیے مسکن رہائش کا مقام لینا ہے، ان صفات کی پابندی کرو۔ یہ صفت آج ہم اس کی پابندی کر سکتے ہیں۔ کس کو مقابلہ کے نوازنا پڑو،
کس کے لیے رکاوٹ ہے کہ بے حیائی سے نہ بچو؟ کس کے لیے رکاوٹ ہے کہ اللہ کے دیے ہوئے مال سے غریبوں کو نہ خرچ کرو، زکات نہ دو؟ کون ہے جس کو کہا جائے کہ تم خائن بن، امانت دار نہ بن؟ یہ سب پیدا کرو، اللہ کی رحمت کی امید رکھو۔ دوسرا آپ نے فرمایا وعلیہ عرش الرحمن، جنت الفردوس کے اوپر اللہ کا عرش ہے، اللہ کا عرش۔ تو اللہ کا کوئی حکم دے دیا، جس نے اس دنیا میں کچھ محنت کی ہوگی اسے یہ مقام ضرور نصیب ہوگا۔ آئیے ذرا اس سلسلے میں کچھ اور صفات آپ کے سامنے میں رکھنا چاہوں گا تاکہ میں آپ کو ان صفات کریمہ اور ان اعلیٰ اعمال کا پتہ چل جائے کہ جنت الفردوس دلانے کے لیے رب العالمین نے کیا کیا احکام نازل کیے ہیں کہ ہم اس کی پابندی کریں گے تو ہمیں امید اور اس لیے توقع رکھنی چاہیے کہ ہم جنت الفردوس کی راستے میں چل رہے ہیں۔ یہ میرے سامنے اس وقت سورہ فرقان ہے، 19واں پارہ ہے، اور سورہ فرقان کی آخری حصے کی یہ چند آیات کریمہ آپ سے میں عرض کر رہا ہوں۔ اللہ کے کلام کے لفظ سنو، اللہ نے کتنے پیارے اعلیٰ خطاب سے نوازا ہے۔ وعباد الرحمن، رحمان کے بندے کون ہیں؟ الذین یمشون علی الارض ہونا، جو لوگ زمین پہ چلتے ہیں مگر اللہ کے خوف کو ذہن میں رکھ کے، تکبر، غرور، نخوت ان کے قریب تک نہیں آتی۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ، اگر ان سے جاہلوں کا خطاب کوئی آدمی ان سے الجھاؤ پیدا کرے تو وہ اس وقت کیا کرتے ہیں؟ فرمایا وہ لوگ قالوا سلاما، جھگڑا، فساد ان کی فطرت میں ہے ہی نہیں، اور وہ لوگ اس کو سلام کر کے جان چھوڑا کے نکل جاتے ہیں۔ آگے جو صفت ہے یہ قابل توجہ ہے، وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، ان لوگوں کی راتیں کس طرح کٹتی ہیں؟ فرمایا وہ اللہ کے سامنے قیام میں اور اللہ کے سامنے سجدے میں راتیں گزرتی ہیں۔ یبیتون لربہم، رات گزارتے رب کو راضی کرنے کے لیے، سجداً وقیاما، سجدے کرتے ہیں اور قیام سے اللہ کو راضی کرتے ہیں۔ والذین یقولون، اللہ والے کون ہیں جو اپنی زبان سے یہ کلمات ادا کرتے ہیں؟ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اللہ ہم کو جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ ان عذابها کان غراما، اللہ اس عذاب کا ہمیں ہمیشہ ڈر رہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں ذکر ہے، کوئی شخص اللہ کے سامنے آج